دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں SUC چینل۔ ریاست تلنگانہ کے ائمہ و مؤذنین کی جانب سے چیئرمین وقف بورڈ نے پرچم کشائی کی۔ رہبران ملت کے مسائل کو حل کرنے کا وعدہ، دفتر آل انڈیا صوفی علماء کونسل میں تقریب جشن آزادی۔ ریاست تلنگانہ میں پہلی مرتبہ ائمہ و مؤذنین کی جانب سے تقریب جشن آزادی کا اہتمام کیا گیا۔ مرکزی دفتر آل انڈیا صوفی علماء کونسل 9 نمبر کشن باغ حیدرآباد میں منعقدہ اس تقریب میں چیئرمین ریاستی وقف بورڈ تلنگانہ محمد مسیح اللہ خان نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری نے چیئرمین وقف بورڈ سے مطالبہ کیا، ائمہ و مؤذنین کی 5000 درخواستیں زیر التواء ہیں، اس کو فوری منظور کیا جائے۔ حکومت تلنگانہ دیگر مذاہب کے رہبروں کو پے اسکیل ادا کر رہی ہے، پھر مسلم رہبروں کے ساتھ یہ امتیاز کیوں برتا جا رہا ہے؟ ائمہ و مؤذنین کو بھی گرین چینل کے تحت ہر ماہ پابندی سے پے اسکیل دی جائے۔ صدر کونسل نے چیئرمین وقف بورڈ کو شہر کے قبرستانوں میں غیر مجاز قبضوں کی برخاستگی پر زور دیا، خصوصی طور پر قلب شہر میں واقع تکیہ جان اللہ شاہ افضل گنج کے قبرستان میں لینڈ گرابر کے ناپاک عزائم کو کچلنے کا مطالبہ کیا اور اس قبرستان کے انتظامات کے لیے وقف بورڈ کی نگرانی میں ایک انتظامی کمیٹی تشکیل دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ چیئرمین وقف بورڈ نے ان مطالبات کو فوراً پورا کرنے کا تیقن دیا اور ائمہ و مؤذنین کو ہر ماہ پابندی سے اعزازیوں کی اجرائی کا بھی وعدہ کیا۔ اس موقع پر ریاست تلنگانہ کے اضلاع اور شہر کے سینکڑوں ائمہ و مؤذنین شریک رہے۔ اس کے علاوہ جمعیت اہل حدیث و جمعیت الانصار، دیگر ملی سماجی دینی تنظیموں کے نمائندے شریک تھے، جن میں قابل ذکر مولانا ڈاکٹر آصف عمری، جناب کے محمد عظیم الدین، جناب محمد فاروق کے علاوہ کونسل کے عہدیداران و ممبران موجود تھے۔ مولانا محمد فرحت اللہ شریف نائب صدر کونسل، مولانا صوفی سید شاہ محمد اعجاز الدین قادری نائب معتمد کونسل، جناب محمد امان اللہ خان خازن، جناب محمد عبدالکریم، مولانا محمد نور خان کے علاوہ شہر کی سرکردہ شخصیات بھی موجود تھے۔ مولانا محمد سلمان، حافظ محمد عبدالغفار نے مجاہدین آزادی کے عظیم قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا اور کہا 61,395 علماء کرام اور مسلمانوں نے جنگ آزادی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انڈیا گیٹ پر تحریر شدہ اعداد و شمار کے مطابق بیکورڈ ہندو 14,480 اور دلت ہندو 10,777 اور سکھ 8,050 اور بڑی ذات والے برہمن اور دیگر طبقے میں صرف 598 مجاہدین نے جانوں کی قربانی پیش کی۔ ان میں ایک بھی سنگھی RSS کے آئیڈیالوجی کے حامل ہندوؤں نے اس جنگ آزادی میں جان کی قربانی دینا تو درکنار جنگ آزادی میں شامل بھی نہیں ہوئے، اس کے برخلاف یہ انگریزوں سے اپنی جانوں کی بھیک مانگتے ہوئے ان کا ساتھ دیتے رہے۔ اس موقع پر چیئرمین وقف بورڈ اور صدر صوفی علماء کونسل کی بکثرت شال پوشی اور گل پوشی کی گئی۔ آج میں ہمارا ملک بھارت کی 75ویں یوم آزادی کی اس تقریب کے انعقاد پر تمام بھارتیوں کو دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن ہمارے لیے بڑی تاریخی اہمیت کا دن ہے اور یہ دن ہم کو یوں ہی نصیب نہیں ہوا کہ ہزاروں علماء کرام نے، ہزاروں رہبران قوم نے اپنے جانوں کی قربانی پیش کی، تو تب جا کر آج ہم اس ملک میں آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں میں جو قربانیاں پیش کی، کسی اور قوم و مذہب کے لوگ اس کی مثال نہیں دے سکتے۔ اس لسٹ میں سنگھی پریوار کا ایک بھی شخص جو ہے نا قتل نہیں ہوا، وہ جو ہے نا قربانی نہیں دیا۔
اور جو بڑی ذات کے لوگ ہیں ان کی تعداد 500 ہے، اور سکھ 8,000 ہے، اور بیک ورڈ کلاس کے جو ہے نا 10,000 ہے، اور دلت جو ہے نا 18,000 ہے۔ تو یہاں یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہم نے جو قربانی دی ہے وہ تاریخ وہ قیامت تک فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، اور پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ہم اس بات کو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ ملک یہ وطن ہمارا ہے، ہم اسی خاک سرزمین سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم اسی زمین میں اسی خاک میں ملنے والے ہیں۔ ہم کو ہمارے شہری حقوق سے کوئی ہم کو جو نا حقوق چھین نہیں سکتا۔ بھائی آپ لوگ ائمہ ہے، علماء کرام ہے، آپ کی قدر ہے، لیکن یہ محفل ہماری خوشی کی ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اور پھر یہ بڑی بات ہے کہ میں ہمارے چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیسے ہی میں نے کہا کہ آپ کو آنا ہے تو انہوں نے بلا کسی عذر کے ہماری اس دعوت کو قبول کیا۔ یہ ائمہ معززین کی محبت ہے ان کے دل میں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے چیئرمین صاحب انشاءاللہ تعالی جو پچھلے جتنے بھی گزرے ہیں ان سب کو جو نا بالا طاق رکھتے ہوئے ہمارے تلنگانہ میں ایک نیا ادھکار بنائیں گے۔ میں امید رکھتا ہوں، آپ سے امید رکھ رہا ہوں کہ ہماری جو اوقافی املاک تباہ ہو رہی ہے اور جو قبرستانوں پر جو ناجائز قبضے ہو رہے ہیں ان قبضوں کو برخاست کروانا۔ آپ سیٹ پر 5 سال رہیں گے، لیکن آپ جو کام کر کے جائیں گے وہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور ہمارے تلنگانہ کی عوام آپ کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے، ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے آپ کو۔ اب پچھلے لوگوں کو کیسا یاد کریں سب کو معلوم، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے آپ۔ اور پھر یہ بھی تاریخ ہے کہ جب سے یہ خادم منظر عام پر آیا ہے ہم کسی کو چھوڑے نہیں، ہوم منسٹر کو نہیں چھوڑے، چیف منسٹر کو نہیں چھوڑے، چیئرمینوں کو نہیں چھوڑے، ان کے کپڑے اتار دیے یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ لیکن اب ہمارے یہ نوجوان چیئرمین صاحب سے ہم اچھی توقعات رکھتے ہیں، اور بالخصوص آج آپ کے سامنے یہ مساجد کے ائمہ معززین ہیں، یہ قلیل تنخواہوں میں اپنی اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور جب ان کو حکومت تلنگانہ سے 5,000 روپے اعزازے دیے جاتے ہیں تو یہ ستم ظریفی ہے کہ کبھی بھی بہانہ نہیں ملتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ فوری اس کو گرین چینل کے ذریعے ہر مہینہ جاری کرنے کے لیے آپ اقدامات کریں۔ میں امید رکھتا ہوں ہمارے چیئرمین صاحب سے۔ اور 5,000 درخواستیں پینڈنگ میں ہیں۔ ابھی چند دن پہلے چیئرمین صاحب نے مجھے فون پر کہا کہ ان 5,000 درخواستوں میں سے 2,000 کی منظوری کے لیے آپ نے جو نا حکومت کے پاس بھیج دیے ہیں، وہ اپنی زبان سے بولیں گے، میرے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خیر یہ ایک اچھا قدم ہے۔ اور پھر یہاں پر ہمارے پاس جو شہر میں قبرستانوں کا حال ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کیا، اور ہمارے مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور پھر افضل گنج کا قبرستان ہمارے سامنے ہے جو کروڑوں روپے کی ملکیت ہے۔ آج شہر میں مسلمانوں کو دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین نہیں ہے، لیکن یہ خبروں کو توڑ کر وہاں پر کمرشل کمپلیکس بنانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں چیئرمین صاحب کو، حالانکہ اس وقت میں ہاسپٹلائز تھا، وہاں سے میں نے فون کیا تو چیئرمین صاحب نے کہا کہ میں صوفی صاحب ابھی نکل رہا ہوں، وہاں پر جا کے جائزہ لوں گا اور ان کے خلاف کارروائی کروں گا۔ میں اس اجتماع میں اور چیئرمین صاحب اسی وقت 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے اور اس متولی کے خلاف جو ہے نا کارروائی کیا، اور ان کو جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے نا FIR درج کرا دی گئی۔ اور میں اس سے پہلے بھی چیئرمین صاحب سے گزارش کیا ہوں کہ ایسے متولیوں کو ختم کر کے وہاں پر انتظامی کمیٹی بنائی جائے۔ اور میں افضل گنج کے قبرستان کے تعلق سے بھی چیئرمین صاحب سے میں یہ تجویز رکھا کہ آپ وہاں پر مقامی لوگوں کی جو ہے نا 11 رکنی ایک انتظامی کمیٹی بنا کر ان کے حوالے کیجئے، اور انڈر جو ہے نا وقف بورڈ کے انڈر میں یہ لوگ کام کریں۔ ایسا نہیں کہ ان کو آزادی دی جائے، وقف بورڈ کے انڈر میں یہ کمیٹی
کی ایک تجویز آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، آپ اس پر غور فرمانے کا بھی مجھے تیقن دیے ہیں، تو یہ ایسے ہمارے سلگتے ہوئے مسائل ہیں جو آپ سے تعلق ہے، آپ کے وقف بورڈ سے تعلق ہے، تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ان مسائل کے حل کے لیے اپنی انتھک جدوجہد کریں گے اور ہمارے دیرینہ مسائل کو آپ جو ہے نا حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی توقعات آپ سے ہماری وابستہ ہے۔ اب آپ جانتے ہیں ذرا تھوڑا میں سخت بولنے کا بھی عادی ہوں، سب جانتے ہیں، اور ہمارے ہوم منسٹر صاحب کو میرا نام سنتے نیند میں سے ہڑبڑا کے اٹھتے ہوں، جس کا نام لے لیے بولے، تو حق بات کہنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا، اور آج کے میں اجلاس میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہم اچھی امید رکھتے ہیں آپ سے، اچھی توقعات رکھتے ہیں، لیکن اگر بالفرض محال ہمارے کو 99% ہمارے کو امید ہے کہ آپ ایک تاریخ بنائیں گے، لیکن کچھ سیاسی اثر و رسوخ بھی ہوتا ہے، تو ایک مرد مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت کو سامنے رکھے، نہ کہ یہ جو ہے نا سیاسی حالات کو سامنے رکھے۔ ہمارے آبا اور اجداد نے کرسی کو لات مار کر اللہ کے بندوں کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا، ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ یہ کرسی آنی جانی ہے، لیکن آپ کے کارنامے وہ رہتی دنیا تک قائم رہیں گے، ہم یہ آپ سے امید رکھتے ہیں۔ ہمارے صوفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی اچھی محفل میں، خاص کر امام موذن کی جتنی محفلات میں گیا ہوں حج کمیٹی کے وقت دوران بھی میں دیکھتا تھا، اور آج یوم آزادی کے دن یہاں پر میرے کو بلائے، یہ دعوت نامہ میرے کو دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ حکومتوں میں اور یہ حکومت میں بہت فرق ہے، اور آپ جتنے امام موذن کو بھی جو ہدیہ آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی سی ایم صاحب کو بھی ایک لیٹر لکھ چکا ہوں کہ اور اب ہمارے پاس امام موذن جو ایکسٹرا آ رہے ہیں 5000 کے اوپر، ان کے لیے بھی ہم جلد سے جلد کارروائی کریں، کیونکہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو نئے 5000 اپلیکیشن ہمارے پاس آئے، اس کے اندر تقریباً امام موذن کے جتنے اپلیکیشن ہیں اس کے اندر تقریباً آندھرا کے، بہار کے، ادھر کے ہے، اس وجہ سے ان کے آدھار کارڈز میں پرابلم ہو رہے ہیں، ان کا بھی ریٹیفیکیشن ہو رہا ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اور جتنا بھی ایڈ ہو سکے میں ایڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور میں حج کمیٹی میں بھی ایک خادم کے ایسا کام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وقف بورڈ میں بھی میں ویسے ہی کام کروں گا۔ میں آپ لوگوں سے بھی یہی امید رکھوں گا کہ کبھی بھی کوئی بھی ایسی چیز رہی تو میرے کو آپ جلد سے جلد میرے نظر میں یا ہمارے دفتر پہ اگر آپ لوگ میرے کو بولیں گے یا بتائیں گے تو میں انشاءاللہ وہ کام کو بھی میں جلد سے جلد کام کو انجام دوں گا۔ گلستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں افضل گنج کے قبرستان کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک دم ناگوار واقعہ تھا۔ راتوں رات قبرستان کو صاف کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے اوپر ہم خود جو جا کر ہماری پوری ٹیم وقف بورڈ کے ساتھ، صوفی صاحب کی بھی بہت کال تھے، کیونکہ وہ بھی بہت فکر اور درد رکھتے ہیں امت کے لیے، قوم کے لیے، اور خاص کر تلنگانہ کے امام موذن کے لیے ہمیشہ انہوں بات کرتے ہیں میرے سے۔ میں ایسا جذبہ رکھنے والوں کا بھی ان کا بھی میں سلام کرتا ہوں، کیونکہ اتنا جذبہ رکھ کے بھی یہ ایج میں بھی انہوں اتنے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ، اور بھاگتے دوڑتے ہر کسی کے بارے میں بات کرتے۔ میں صوفی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ابھی آپ لوگ بھی بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے، میں آپ لوگوں سے بھی زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ اور خاص کر آج یوم آزادی کے دن، آج ایک ایسی چیز ہے، ہم جیسا کہ ہر چیز ہماری قوم میں اسلام سے، جیسا بچہ پیدا ہونے کے بعد کلمے کے بعد ہر وہ چیز پڑھاتے ہیں، دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں دکھاتے ہیں، لیکن میں امام موذن سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو، جتنے بچے آپ کے پاس تعلیم لیتے ہیں، میں وہ بچوں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہندوستان کے بارے میں، آزادی کے بارے میں جو پروگرام ہمارے ہوتے ہیں، جیسا 26 جنوری کا ہے، 15 اگست کا ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں آپ یہ بھی بتائیے، کیونکہ یہ چیز ہماری اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہمارے کو ہر وہ محفلوں سے دور کرنے کی وجہ یہی ہے۔ آج ایسے محفلیں اگر ہم اٹینڈ کریں گے، ایسے محفلوں کے بارے میں ہمارے آنے والے جنریشن کو، ہمارے بچوں کو اگر بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا جنریشن بھی پالیٹکس میں رہیں گا، ہر وہ چیز میں آگے بڑھیں گا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، خاص کر دنیائی اعتبار کے لیے بھی آپ دین کے ساتھ و ساتھ دنیائی چیز بھی ان کو سکھائیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ مناسبت سے میں بالکل اختصار کے ساتھ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں کچھ باتیں پیش کروں گا۔ محترم حاضرین، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان
کی آزادی میں اور اس کی تاریخ کے سلسلے میں لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ جب مغل حکمران کے ایک بادشاہ اورنگزیب نے انگریزوں کی ہندوستان میں آمد کے موقع پر ان کی سازشوں کو بھانپ لیا تھا، یہ 1661 کا واقعہ ہے۔ 1661 میں مغل بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ہندوستان میں انگریز داخل ہوئے، کلکتہ میں آئے اور اجازت لی، کلکتہ میں اپنا فوجی اڈہ قائم کیا۔ پھر اس کے بعد مدراس میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ دھیرے دھیرے ہندوستان کی دیگر ریاستوں پر یہ قابض ہونے لگے، یہاں تک کہ کرناٹک میسور میں بھی یہ انگریز اپنا قبضہ جما چکے تھے، اور وہاں پر اس وقت شیر میسور ٹیپو سلطان جو میسور کے حکمران اور وہاں کے بادشاہ تھے، جب انہوں نے ان کی سازشوں کو دیکھا تو اسی وقت سے انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا محاذ بنایا اور اعلان جہاد کیا۔ غریب مستحق مریضوں کے لیے ہر اتوار کو صبح 7 بجے تا 12 بجے جوڑوں کا درد، قبض، گیسز اور بواسیر کے مریضوں کے لیے فری دوائیں دی جا رہی ہے، اور جن لڑکیوں کے بال گر رہے ہو اور جن کو چمجو کی شکایت ہو اس کی بھی دوا بالکل فری دی جاتی ہے۔ مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ، حیدرآباد۔